12 جولائی 2019 کو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، جس کو ایکسٹ بھی کہا جاتا ہے، نے حکومت پاکستان کو حکم دیا کہ 5.9 ارب ڈالر کا جرمانہ ٹیتھین کاپر کمپنی کو ادا کرے، بلوچستان میں ایک پروجیکٹ پر مائننگ لیز نہ دینے کی مد میں۔ یہ کسی بھی بین الاقوامی عدالت کا پاکستان پر عائد کردہ سب سے بڑا جرمانہ ہے اور ایکسٹ کی تاریخ کا دوسرا بڑا جرمانہ ہے۔ تو آخر پاکستان IMF کے حالیہ پروگرام کے برابر جرمانے کی زد میں کیسے آ گیا؟ سوچ آپ کو سمجھائے گا۔ ریکارڈنگ کیس حصہ اول۔ یہ نام ضلع چاغی کے دور دراز کے چاغی پہاڑوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی ایران اور افغانستان کے ساتھ موجود مغربی سرحد سے 100 میل اندر واقع ریکارڈنگ کی کہانی 1993 سے شروع ہوتی ہے، جب بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے امریکی مائننگ فرم BHP منرلز کے ساتھ معاہدہ کیا۔ دی چاغی ہلز جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ یا چجوا کے نام سے مشہور اس معاہدے کے اہم خد و خال یہ تھے: اس کام میں BHP کا 75% حصہ ہوگا اور 25% BDA کے پاس رہے گا۔ کچھ خاص علاقوں میں معدنیات کی تلاش تک بلا شرکت رسائی دی جائے گی، اور صوبائی حکومتی جانب سے فیزیبلٹی اسٹڈی جمع کرانے کے بعد مائننگ لیز ملنے کی یقین دہانی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مشترکہ منصوبہ نگراں حکومت نے انتخابات کے دوران منظور کیا تھا، وہ بھی بغیر کوئی مقابلتی بولی لگوائے۔ لیکن اس کے باوجود ابتدا ہی میں معاہدے کو لے کر تھوڑا سا شور ہوا تھا، اور پھر سال 2000 میں صوبائی حکومت نے چجوا میں ایک ضم کا اضافہ کیا، جس کی روح سے معاہدے میں BDA کا کردار صوبائی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر واضح کیا گیا۔ اسی سال BHP نے، جس نے پروجیکٹ پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کی تھی، نے ریکارڈنگ میں اپنے حصص ایک آسٹریلین فرم منکور کو بیچ دیے، جس نے اس کو 2006 میں آگے بیچ دیا، اور پھر 2006 تک ریکارڈنگ کو ایک آسٹریلین انکارپوریٹڈ فرم ٹیتھین کاپر کمپنی TCC چلا رہی تھی، جو کہ برطانوی مائننگ کمپنی اینٹوفیگسٹا اور کینیڈین مائننگ کمپنی بیرک گولڈ کی مشترکہ ملکیت تھی، 50% حصص کی بنیاد پر۔ سیدھی سی بات ہے نا؟ پھر ان نئے مالکان نے چجوا میں معمولی رد و بدل کے بعد 2006 میں بلوچستان حکومت کے ساتھ دستخط کیے۔ تو معاہدے کے دستخط کے ابتدائی 13 سال تک ریکارڈنگ پروجیکٹ قانونی طور پر واضح رہا، لیکن پھر 2006 میں جماعت اسلامی کے سابقہ MNA مولانا عبدالحق بلوچ نے ایک درخواست دائر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پورا معاہدہ غیر قانونی اور بدعنوانی پر مبنی تھا، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ویسے تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اس کی بدولت پہلی دفعہ چجوا کو منظر عام پہ دیکھا گیا، جس کو تب تک صرف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے چند بیوروکریٹس نے ہی دیکھا تھا۔ ان الزامات نے اس معاہدے پر لگے وقت، کام کی رفتار اور کئی بار ہاتھ بدلنے کے اس عمل کے ساتھ مل کر عوام کی رائے اس پروجیکٹ کے خلاف کر دی، اور جب اس فیصلے کے خلاف 2007 میں سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تو میڈیا میں عام بیانیہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ بدعنوانی پر مبنی ہے، جس میں جان بوجھ کر ریکارڈنگ میں معدنی ذخائر کا حجم کم کر کے دکھایا گیا تھا۔ تو 2010 تک جب TCC نے اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کے ساتھ مائننگ لیز کی درخواست جمع کرائی تو بلوچستان حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنا سابقہ تعاون ختم کر دیا اور نومبر 2011 میں درخواست مسترد کر دی۔ اسی وقت کے آس پاس وفاقی حکومت نے بلوچستان حکومت کے تعاون سے اپنی ریکارڈنگ مائننگ کمیٹی تشکیل دی، جس کی سربراہی ڈاکٹر سمر مبارک مند کو سونپی گئی، معروف جوہری سائنسدان جنہوں نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ریکارڈنگ کی معدنیاتی قیمت کھربوں ڈالر ہے اور ان کی مہارت بروئے کار لا کر بڑی آسانی سے معدنیات نکالی جا سکتی ہیں۔ 7 جنوری 2013 کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں اپنا فیصلہ سنایا، جو کہ TCC کے خلاف تھا، اور اس نے 1993 میں دستخط کیے گئے 20 سال پرانے چجوا کو بدعنوانی اور مائننگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کی بنیاد پر کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن جب اس فیصلے پر جشن منایا جا رہا تھا، درخواست گزاروں نے ایک اہم نقطہ نظر انداز کر دیا، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، جیسا کہ چجوا کی شیک 15.4.1 کہتی ہے۔ یہ اختیار انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ایکسٹ کے پاس تھا۔
بلوچستان حکومت کے مائننگ لیز مسترد کرنے کے صرف 13 دن بعد جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ٹی سی سی نے آگے بڑھ کر ہٹ جانے کے لیے ایکسڈ کے پاس درخواست دائر کر دی۔ 6 سال بعد ایکسڈ نے ٹی سی سی کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کے 2 سال بعد یہ متعین کیا کہ پاکستان ٹی سی سی کو ہٹ جانے کی مد میں $5.9 ارب ادا کرے گا۔ اپنے فیصلے میں ایکسڈ نے بدعنوانی کے کچھ الزامات کو تسلیم کیا، تاہم فیصلہ کیا کہ وہ اتنے ٹھوس اور محرک نہیں تھے، اور یہ کہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے شواہد کا معیار اس سے اونچا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ فیصلے میں کہا گیا کہ بلوچستان حکومت نے ٹی سی سی کی مائننگ لیز کی درخواست مسترد کر کے معاہدے کی جائز توقعات پوری نہیں کی۔ خلاصہ یہ دیا گیا کہ لیز نہ دینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حکومت بلوچستان نے اپنا مائننگ پروجیکٹ بنانے اور چلانے کا فیصلہ کیا تھا ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر مبارک مند کے منصوبے کا کیا بنا؟ 1.6 ارب روپے خرچ کرنے اور کچھ بھی نہ حاصل کرنے کے بعد یہ منصوبہ 2015 میں بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مبارک مند کو اب نیب کے مقدمے کا سامنا ہے تھرکول پروجیکٹ کی مد میں، کیونکہ تب بھی انہوں نے اسی طرح کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے لیکن اس کو پورا کرنے سے قاصر رہے۔ لیکن جہاں ایک طرف ایکسڈ کا فیصلہ پاکستان کے اداروں میں موجود بدعنوانی اور نااہلی کی تصویر پیش کرتا ہے، وہیں ایکسڈ خود بھی تنازعات سے مبرہ نہیں ہے۔ ہماری کاوش کا دوسرا حصہ دیکھیے، جس میں ہم جانچیں گے کہ بین الاقوامی عدالتوں کا یہ جال کس طرح طاقتور بین الاقوامی اداروں کو ترقی پذیر ممالک میں زوال طلب اقدامات سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔